السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ اللہ فرما رہے جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے نا، سونے چاندی جمع کر کے رکھتے تھے اس زمانے میں، نبی صحابی کے دور میں۔ آج کیا ہے، کاغذ کی نوٹ چلتی ہے نا، آج کے دور میں پیسہ روپیہ نوٹ چلتی ہے، سمجھے؟ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تو لوگ جمع کر کے رکھتے تھے۔ آج روپیہ جمع کر کے رکھتے، پیسہ کیش اب رکھیں گے تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تو اس لیے کیش نہیں رکھتے، پراپرٹی خرید لیتے، زمین، دکان، مکان، 8 10 روم، 4 5 6 دکانیں، 2 دکانیں، 3 دکانیں، تو کیش رکھے تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، سمجھا؟ تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے پراپرٹی میں پھیلا دیتے پیسہ، سمجھا؟ اب زمین میں سب، جو مکان میں رہ رہے اس کی زکوٰۃ نہیں، لیکن جتنے بھی ایکسٹرا گھر ہے، دکانیں ہیں، 4 6 گھر ہے، 3 4 گھر ہے، تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے پراپرٹی کی۔ تو پراپرٹی کا جو ٹوٹل ویلیو ہے، قیمت ہے، سمجھا؟ آپ اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے، نہیں نکالتے اس کی زکوٰۃ، کرائے کی نکالتے، جو کرایہ آتا ہے اس گھر کا، دکان کا، اس کرائے کی، تو کرائے کی زکوٰۃ تو کچھ بھی نہیں نکلتی، کیا نکلے گی؟ سال میں اگر 2 3 لاکھ بھی کرایہ ہے تو 3 لاکھ کی زکوٰۃ 7,500 ہوتی ہے، اتنا ہی نکال رہے۔ یہ سب چیٹنگ ہے، لوگوں کا، غریبوں کا مال خود ہی کھا جانا، پیسے ایسے بچا کے، سمجھا؟ تو یہ مال جمع کر کے رکھتے، جمع ہے نا، وہ زمین، یہ فلیٹ، یہ دکان، یہ سب مال جمع کر کے رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ یتیم مسکین کو مدد کرنا۔ پہلے زکوٰۃ نکالیں گے تو مدد ہوگی نا، زکوٰۃ میں ہی سب گھپلا کر رہے، چیٹنگ، کرائے کی نکال رہے۔ جو جاہل گمراہ ہو، علماء عالم ہے، وہ بول رہے کرائے کی نکالو، تو وہ ان کی نکال رہے، اور جو اچھے علماء ہیں دنیا میں، اچھے کم ہے نا دنیا میں، برے علماء زیادہ ہے، سمجھا؟ تو اچھے لوگ جو بول رہے ہیں وہ بتا رہے، اچھے عالم، بڑے بڑے، جس کو پوری دنیا جانتی ہے، ذاکر نائک ہے، یوسف قرضاوی ہے، اور بھی عالم ہے، سمجھا؟ وہ لوگ بولتے ہیں کتنی جائیداد جمع ہے، پراپرٹی، زمین، دکان، مکان، سب، وہ سب کی قیمت پہ زکوٰۃ، وہ سب کی جو ویلیو ہے، پریزنٹ ویلیو، ایسا نہیں جو ٹائم خریدے وہ ویلیو نہیں، وہ قیمت نہیں ہے، آج اس کا ریٹ بڑھ گیا تو آج اس کی قیمت نکال کے زکوٰۃ نکالنا ہے، تو نہیں نکال رہے، سمجھا؟ دیکھو آپ ہے یوٹیوب پہ ذاکر نائک کا، اور سب اس نے نام بتایا، کون سے بڑے بڑے عالم بول رہے کہ پوری پراپرٹی کا نکالنا، عقل میں بھی بیٹھتی، مالی ہے نا وہ 50 لاکھ، 60 لاکھ، 40 لاکھ، 80 لاکھ، وہ سب پراپرٹی ہے نا، تو سب کی ہے، پراپرٹی جمع کر کے ٹوٹل پھر اس کی زکوٰۃ نکلے گی، یہ تھوڑی کرائے کی تو کچھ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو وہی کرائے کی نکال رہے، پھنسیں گے، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ بول دیا ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوچو آپ، سیدھا جہنم، سمجھا؟ مال نکال رہے نہیں، زکوٰۃ ہی نہیں نکال رہے تو مدد کہاں سے کریں گے؟ مدد تو دور کی بات ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کوئی بیمار ہے اس کی مدد میں، کوئی کسی کی پریشان ہے، مجبوری ہے، پیسہ نہیں ہے تو اس کو دے دے زکوٰۃ، وہ سب تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ میں اتنا بڑا چیٹنگ غفلہ کر رہے ہیں، آپ سوچئے، سمجھا؟ ایک انگریز کا سروے آیا تھا نیوز پیپر، اخبار میں، کہ اگر زکوٰۃ 2.5% پورے دنیا کے مسلمان نکالیں گے نا، امیر لوگ، تو ایک بھی غریب نہیں رہے گا، اگر 2.5% نکالیں گے تو ایک دم صحیح، اللہ کی بات ہے نا، اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ کوئی غریب ہی نہیں رہے، سب اوپر آ جائے، سمجھا؟ غریب لوگ خوشحال ہو جائے، زکوٰۃ ہی نہیں نکال رہے تو کہاں سے؟ سوچیے آپ، مال جمع کر کے گن کے رکھتے ہیں، سمجھا؟ یہ پراپرٹی، یہ 2 3 فلیٹ، 2 دکان، 3 دکان، 2 فلیٹ، 4 4 6 ایک لوگ کی تو 8 8 10 10 فلیٹ ہے، 15 15 فلیٹ ہے، سب کرائے پہ چل رہا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، کرائے کے نکالتے، کرائے کی کچھ بھی نہیں ہوتی زکوٰۃ، سوچو آپ، 50 لاکھ کا فلیٹ ہے،
समझे आप। तो उसकी 1.25 लाख क्या बोलते हैं ज़कात होती है, समझा। तो किराए की निकाल रहे हैं, अब किराया का क्या निकलेगी ज़कात। साल का अगर 2 लाख भी आ गया किराया तो 2 लाख की ज़कात 5,000 होती है। 5,000 निकाल देते, 5,000 जल्दी से। 1.25 लाख नहीं निकालते, 2.5 लाख नहीं निकालते। अगर 2 दुकान है 50-50 लाख की तो 1 करोड़ हुआ, तो 2.5 लाख ज़कात नहीं निकालते। किसी के पास 2 करोड़ है तो 5 लाख ज़कात नहीं निकालते। खाओ पी लो ऐश कर लो। अल्लाह ताला बोला है ना, जो लोग माल जमा कर करके रखते हैं गिन गिन के, है ना, प्रॉपर्टी में इसीलिए अटकाते कि हाय किधर है, पैसा नहीं है, खाली तो जमीन है, वो दुकान है, बोल के ऐसा चीटिंग करते फंस जाएंगे। अपने आप को ही धोखा दे रहा है, अल्लाह का क्या जा रहा है, समझे आप। अल्लाह ने बोल दिया है जो लोग जमा कर करके गिन गिन के रखते हैं ना, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी गिनते रहते, इसका वैल्यू इतना बढ़ गया, इसकी कीमत इतनी बढ़ गई, अरे इतना आप रेट बढ़ गया है ना, ये सब गिन गिन के रखते हैं सब माल। तो अल्लाह उन्हीं को बोल रहा है निकालते नहीं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अल्लाह की राह तो बहुत है। पहले तो ज़कात का हुक्म है कुरान में, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, बाद में और है, समझे आप। बाद में बहुत सारे मामलात हैं, कैदियों को छुड़ाना, जंग में माल खर्च करना, लड़ाई में मदद करना, यतीम मिस्कीन परेशान बीमार लोग की, है ना, वो सब बात की है। तो पहले ही नहीं माल की मोहब्बत, है ना, वह इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में शदीद मुब्तला है ना। माल की मोहब्बत में सब काम गलत। खाली नमाज रोजा हज कर रहे हैं, नमाज रोजा हज करके क्या मिलने वाला, अल्लाह का हुक्म ही नहीं मान रहे, अल्लाह का हुक्म ही नहीं मान रहे। नमाज में इकरार करके हम तेरी इबादत बंदगी करते हैं, इबादत का मतलब होता है इताअत बंदगी, और अब ज़कात ही नहीं निकाल रहे, कहाँ तेरी बंदगी करते हैं, है ना, बल्कि तेरी नाफरमानी करते, ये हो गया, शैतान की इताअत करते हैं, है ना। अल्लाह का हुक्म की नाफरमानी शैतान की इताअत हो जाती है, अल्लाह नाराज शैतान खुश, समझे आप। तो ज़कात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना क्या है, माल। माल, समझे, माल में शदीद मुब्तला, माल से आजमाइश हो रही है, उसी माल की वजह से हलाक, समझे आप। सोचिए आप ये सब बातें, समझे। दिनार और दरहम का जब बंदा हलाक हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुद दिनार अब्दुद दरहम, दिनार और दरहम का बंदा उसके पीछे भाग रहा है ना, उसको जमा कर करके सब बना रहा प्रॉपर्टी, दिन रात उसी के पीछे भाग रहा है, जमा कर रहा है और गिन गिन के रख रहा है, न ज़कात बरोबर निकाल रहा है न मदद कर रहा है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की कोई परवाह नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोग को जहन्नुम में डाल देगा, बोलिए ना। ये सब बातें आप सोचो कि नमाज रोजा आज कर रहे हैं, मिलने वाला कुछ नहीं, ये हुक्म तोड़े सीधा जहन्नुम। अल्लाह क्यों बोला है, उनको आजाद की खुशखबरी सुना दो। माल जमा करके गिन गिन के रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, क्यों बोला है कि ये नहीं करने वाले को आजाद की खुशखबरी सुना दो। ऐसा थोड़ी बोला अल्लाह के जो लोग नमाज रोजा कर रहे हैं उनको अजाब नहीं होएगा, वो ज़कात निकाले चने या तोड़ा निकाले नहीं निकाले, या ज़कात में डंडी मारे, आधा निकाले आधा खुद खा जाए। तो ऐसा थोड़ी बोला है कि ये सब करने वाले को चीटिंग घपला डंडी मारने में वालों को, ज़कात में डंडी मार रहे हैं। ये लोग सोचते हैं खाली नाप तोल में डंडी जो तराजू में मारते हैं वो उसी को ही बोलते हैं डंडी मारना। भाई ये ज़कात पूरी नहीं निकाले, पूरा माल नहीं दे रहे, कम दे रहे गरीबों को, तो ये भी डंडी मारना हुआ, समझे आप। ज़कात में डंडी मारना यानी बरोबर देना नहीं, नाप तोल के जैसा हुक्म है। तो माल 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 की मोहब्बत में है ना, अल्लाह को मुतकस्सुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, लोगों को माल की मोहब्बत में गाफिल कर दिया अल्लाह की नसीहत से, अल्लाह की बातों से, यहाँ तक के माल माल करते कब्र तक पहुंच जाते, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, समझे आप। माल जितना आ रहा है कम है, समझे आप। माल के पीछे भाग रहे, माल बना रहे, दुनिया बना रहे, है ना। सारी बुराई की जड़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दुनिया की मोहब्बत, सारी बुराई की जड़ माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, समझे आप। यही वजह है, समझे आप। इसीलिए तो देखो आप, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, ना माल दे रहा है न जान लगा रहा है। अल्लाह की राह में जान और माल खर्च करने का हुक्म है ना, समझे आप। तो लड़ रहे, मार खा रहे लोग, यहाँ माल नहीं खर्च कर रहे, न जान
اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، نہ مال نہ جان. کیوں کہ دنیا میں جینے کی آرزو، عیش کرنا. سمجھے آپ؟ اتنا جو مال کمائے تو پھر گھومنا پھرنا، پکنک، عیش و آرام، لگژری لائف، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا لوگ. ساری بھاگ دوڑ، دن رات مال مال مال، پراپرٹی پراپرٹی، جائیداد بنانا، اسی میں لگے ہیں نا سب. سوچیے آپ، مال کی محبت میں شدید مبتلا کر دیا انسان. اللہ نے فرما دیا ہے نبی نے بھی کہ مال کا بندہ، عبد الدینار عبد الدرہم کا بندہ ہلاک ہوا. ہلاک ہوا کا مطلب جہنم میں جائے گا. سوچیے آپ، وہی بات اللہ بتا رہے کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو جہنم کی عذاب کی خوشخبری سنا دیں. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہیں نا. دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ دوزخ. دنیا کی لائف جو زندگی، اس کو ترجیح دیے، اس کو ویلیو اہمیت دیے، اس کا ٹھکانہ جہنم. سمجھے آپ؟ آخرت کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا ہے نا. ان لوگوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے میں، تو عذاب ہے ان کو. نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ کسی کی مدد ملے گی، نہ سفارش وفارش کا جو عقیدہ سب بھول جاؤ. اللہ بتا دیا سورہ بقرہ آیت 86. ان لوگوں نے دنیا خرید لی، دنیا اختیار کر لی آخرت کے بدلے. مال جمع کر کے خود ہی کھا جا رہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آخرت بنے گی نا، جنت ملے گی. مال جمع کر کے خود ہی کھا جا رہے، تھوڑا سا ایسا دے رہے، اپنی مرضی سے دے رہے. جتنا حکم ہے اللہ کا نبی کا اتنا نہیں دے رہے، اپنی مرضی سے تھوڑا دے رہے. تو کوئی بھی دیتا ہے تھوڑا، تو غریب بھی دیتا ہے 1 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ، تو غریب بھی دیتا اتنا، 150. یا مالداروں کی بات ہو رہی جو صاحب نصاب ہے، جن کے پاس مال ہے، پراپرٹی ہے، زمین جائیداد گھر ایکسٹرا لے کے رکھے، تو یہ ان کی بات ہو رہی زمین جائیداد. یہ مال جمع کر کے گنتے رہتے نا دن رات مہینے. ابھی اس کا ریٹ اتنا آ رہا ہے، ابھی اتنا ریٹ بڑھ گیا دکان کا، ابھی مکان کا اتنا ریٹ آ رہا ہے، اتنا بڑھ گیا 1 سال میں. زمین اتنے کے لیا تھا، اتنا بڑھ گیا 1 سال میں، ابھی ریٹ یہ آ رہا ہے نا. یہ سب گنتے رہتے رات دن، اسی میں لگے رہتے مال جمع کرنے میں. اور کوئی زکوٰۃ برابر نہیں، کوئی مانگ رہا ہے نہیں ہے پیسہ، کہاں ہے پیسہ؟ نہیں ہے. سمجھا آپ؟ اور اپنے خرچہ کرنے کے لیے، اپنے فیملی، اپنے پہ گھومنے پھرنے، لگژری لائف کے لیے آئے، کوئی مانگا رشتہ دار نہیں ہے پیسہ. سمجھا؟ سوچیے آپ، یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، اللہ کی بات کے خلاف عمل کر کے اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں. سمجھا؟ دنیا کی زندگی کو اہمیت، آخرت نہیں. اللہ تو بولا جو مال ہم نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو. سورہ قصص، جو مال ہم نے تم کو دیا اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، جنت حاصل کرو. تو جنت حاصل کیا، خود ہی کھا پی عیش کر لے رہے، کہاں سے جنت ملے گی؟ زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہے، اور پھر آخرت کا گھر حاصل کرو بولے تو یہ سب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بول رہا ہے. سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، سورہ بقرہ میں تو لوگ پوچھ رہے نبی سے کیا مال خرچ کرے، تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دو جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے، یعنی اپنی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے. یہ تو کوئی نہیں کرتا، 1% کیا کوئی نہیں کرتا. یا زکوٰۃ ہی نہیں نکال رہے تو جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے، یا تو زکوٰۃ میں اللہ بول رہا ہے سب، یعنی اپنی ضرورت کو رکھ کے باقی سب خرچ کرے. تو کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں. یا زکوٰۃ ہی نہیں نکال رہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے اللہ نے بولا ہے کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں گن گن کے، ان کو عذاب کی خوشخبری سنا. سوچو آپ، نماز روزہ حج کرنے والے کو ہی بول رہا ہوں، نماز پڑھ رہے، حج کر رہے، روزہ رکھ رہے، تو اس میں پیسہ نہیں لگتا نا. اس میں تو زکوٰۃ میں تو ہر سال دینا ہے، تو کہاں سے دیں گے؟ تھوڑا سا دے دیتے دل بہلانے کو، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑی سی زکوٰۃ نکالتے. میں نکالتا ہوں نا زکوٰۃ، دیکھیے میں دے رہا ہوں زکوٰۃ، 10 20 50 ہزار دے دیے، 4 لاکھ خود ہی کھا گئے. ہوتی 5 لاکھ، 4 لاکھ خود ہی کھا گئے. 1 لاکھ روپے بانٹ دیے، 4 لاکھ خود ہی کھا گئے. یہ سب چل رہا ہے، دیکھ رہا ہوں نا میں دنیا میں، سروے کر کے لوگوں کو جائزہ لے کے، ہر محلے میں ہر جگہ دیکھ لو آپ بھی سروے کرو، پتہ چلے. انسان مال کی محبت میں شدید مبتلا ہے، مال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے لوگ. ایک ہی چیز وہ میں بار بار بتاتا ہوں، ایک نافرمانی جہنم، اور یہ تو کبیرہ گناہ ہے. اس کا تو بار بار ہر قرآن میں ہر آیت میں آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. سمجھے آپ؟
زکوٰۃ اہم ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کے اندر ہی گھپلا کر رہے ہیں۔ سوچ لو آپ کتنے دن کھائیں گے، کتنے دن جئیں گے، آخر میں چھوڑ کے ہی آئیں گے نا۔ پھر وہاں جانے کے بعد بولے گا اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جو چھوڑ کے آؤ خیر خیرات کر دوں۔ جب وہاں پہنچ جائیں گے آشرم میں، کہاں تو لوگ تب سے چھوڑ کے آیا، کچھ کیا ہی نہیں خرچہ لوگوں میں، وہاں بولے گا کہ واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں کچھ خرچ خیر خیرات کر کے لوگوں میں آؤں۔ سوچو آپ آ سکتے ہیں وہاں سے ریٹرن دنیا میں واپس زندگی؟ وہاں تو جلنا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اللہ سب بات بتا دے رہا قرآن میں، کیا کیا کرنا، کیا کیا نہیں کرنا، کس سے بچنا، کیا کام کرنا کیا نہیں کرنا، ساری چیز بتا دیا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز بتا دی، انسان کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم آرڈر ہے نا۔ سوچیے آپ، مال کی محبت نے شدید مبتلا کر دیا انسان کو۔ غافل ہے نا، آج دیکھ لیجیے آپ مالداروں کا حال دیکھ لیجیے، سمجھے آپ 95% لوگ زکوٰۃ برابر نہیں نکالتے جیسا حکم ہے، سمجھے آپ۔ ابھی وہ مالی ہے نا، سب بیچیں گے تو 2 کروڑ آ جائے گا، تو 2 کروڑ کی زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جو چال بازیاں کر رہے ہیں نا، پراپرٹی لے لے رہے، دکان مکان اور اس کی کرائے کی نکال رہے ہیں، سب چیٹنگ ہے، سمجھے آپ۔ اچھے عالم کا دیکھو یوٹیوب پہ ذاکر نائک کا ہو، اس میں دیا ہے زکوٰۃ آن ریئل اسٹیٹ، یوٹیوب پہ مارو زکوٰۃ آن ریئل اسٹیٹ، 5 منٹ کا ہے، دیکھ لو آپ، اس میں بتایا ہے۔ سوچیے آپ، اللہ کا ایک بھی حکم کے خلاف ورزی جہنم، نماز روزہ سب ضائع، نیک عمل برباد، اللہ بولا ہے نا، سمجھے آپ۔ اللہ کی باتوں کا انکار کرے تو نیک عمل برباد، سمجھے آپ۔ سورہ اعراف 147۔ جو لوگ اللہ کی آیت مطلب ورڈ، سینٹینس ایک حکم، جو آیت میں ایک حکم ہے اس کی نافرمانی سیدھا جہنم، ان کے سارے اعمال برباد نکالے، نماز روزہ سب برباد۔ سورہ اعراف آیت 147، سمجھا، سوچ لو آپ۔ اور سورہ نور میں بھی آیت نمبر 39 اللہ کی آیت کے انکار، کفر آیات نا، سیدھا اللہ کی بات کی انکار، اللہ کے خلاف عمل، اللہ کے حکم کے خلاف عمل، اللہ کی بات کا انکار، سیدھا جہنم۔ نماز روزہ سارے نیک عمل برباد لکھا ہے، نیک عمل برباد آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے، اللہ بتا رہا ہے، دیکھ لو قرآن کھول کے دیکھ لو، سمجھے آپ۔ سورہ ابراہیم میں بھی ہے سارے نیک عمل برباد، آیت نمبر 18۔ سورہ نور 39، سورہ اعراف 147 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، سارے نیک عمل برباد لکھا ہے، سمجھے آپ۔ تو کوئی بھی نافرمانی سے بچو اللہ کی، سمجھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔